نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 21 سورہ عنکبوت۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ یہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اسے پڑھیے مطلب اس کی تلاوت کیجیے۔ یہاں پہ جو اتلو ہے اس کا مطلب ہے تلاوت کرنا۔ تلاوت کرنے کے اندر وہ سارے معنی آتے ہیں، جیسے آپ اس کو تجوید کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنوں کو سمجھیں اور ساتھ کے ساتھ اس کی عربک پہ بھی دھیان دیں۔ تو اس تلاوت کے اندر ہر چیز آتی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ قرات کریں، صرف ریڈ کریں۔ تو آپ پڑھ کے سنائیے، آپ پڑھیے جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، جو اللہ نے آپ کو یہ آیات وحی کے ذریعے سنائی ہیں وہ آپ پڑھیے اور لوگوں کو سنائیے، اور نماز قائم کریے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی مشکل کام کرنے سے پہلے آپ کو اللہ کی مدد ضرور چاہیے ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد کے بنا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، اسی لیے یہ ایک بہت بڑا اور بہت اہم کام تھا، ایک بڑی ذمہ داری تھی اللہ تعالیٰ جو اپنے نبی کو دے رہا تھا۔ اس کے بعد کافی مخالفت کا سامنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نماز قائم کریے، نماز سے بھی مدد حاصل کیجیے۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ تمام بے حیائی کے کام، برائی کے کام، انسان کا دل جو غلط کاموں کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اگر وہ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کے غم، اس کے فکرات، اس کی ہر طرح کی ٹینشنز نماز کے ذریعے دور ہو جاتی ہیں۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، یعنی اگر اللہ کا ذکر آپ کرتے ہیں نماز کے ذریعے یا اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ آپ بہت ساری برائیوں سے بچ سکتے ہیں۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ اور اہل کتاب کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرو مگر اس طریقے پر جو عمدہ ہو۔ کسی کے ساتھ میں بھی اگر آپ کو کوئی بحث کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ آپ دلیل کے ساتھ اسے سمجھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عمدہ طریقے سے کریے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک دم مطلب اوفینڈ کرنے لگ جائیں کسی کو، کسی بھی طرح سے ریلیجیس آسپیکٹ سے، کسی کو کاسٹ کو لے کے یا اونچ نیچ کو لے کے، کوئی ایسی بات جو کسی اور کو اوفینڈ کر دے، اس طرح سے آپ کو بحث نہیں کرنی، بلکہ عمدہ طریقے سے بحث کرنی ہے، صحیح دلائل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ اور یہاں پہ اسپیشلی اہل کتاب کا ذکر ہے، کیونکہ آپ انہیں کنونس کرنا چاہتے ہیں نا کہ ایک اللہ کی طرف اور اس چیز کی طرف کہ جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ رولز بتا رہے ہیں کہ آپ کو کس طرح کرنا ہے۔ مگر ان کے ساتھ جو ان میں سے ظالم ہیں، جو لوگ ظالم ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، جو بحث کرتے ہیں، جو لڑائی پر اتر آتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اس طرح سے نہ بھی کریں تو بھی چلے گا۔ صاف اعلان کر دو کہ ہمارا تو اس کتاب پر بھی ایمان ہے جو ہم پر اتاری گئی ہے، اور اس پر بھی جو تم پر اتاری گئی ہے، یعنی تورات اور انجیل۔ ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، ہم سب اسی کے حکم بردار ہیں، اور ہم نے اسی طرح آپ کی طرف اپنی کتاب نازل فرمائی ہے۔ پس جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان مشرکین میں سے بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ مشرکین میں سے بھی بعض یعنی اہل مکہ میں سے بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان لے آئے تھے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ جو ٹوٹلی لاسٹ ہیں وہ لوگ ان آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس سے پہلے تو آپ کوئی کتاب پڑھتے نہ تھے، نہ کسی کتاب کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، یعنی اس سے پہلے نہ آپ کو پڑھنا لکھنا آتا تھا، آپ ان پڑھ تھے، امی تھے، نہ آپ لکھتے تھے کہ کوئی کتاب کوئی رائٹنگ میں کر کے آپ نے لکھی ہوئی ہو کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ ہاں آپ کی رائٹنگ بہت اچھی ہے، یا آپ جو لکھتے ہیں اس کے اندر جان ڈال دیتے ہیں۔ کوئی ایسی بات نہیں تھی، پہلے سے کوئی ایکسپرٹیز نہیں تھی آپ کی۔ یہ باطل پرست لوگ شک و شبے میں پڑے رہتے ہیں، بلکہ یہ قرآن تو روشن آیتیں ہیں، یعنی آپ کی کتاب نہیں ہے، آپ نے نہیں لکھی، بلکہ یہ آیتیں ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل علم کے سینوں میں محفوظ کر رکھا ہے، علم والوں کے سینوں میں۔ ہماری آیتوں کا منکر بجز ظالموں کے اور کوئی نہیں۔ اور آیات محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ان آیات کو یاد رکھتے ہیں، ضرورت کے وقت ان کو دوسروں کو بتا سکتے ہیں، ان پہ عمل کر سکتے ہیں، تو ہی وہ آپ کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس پر کچھ نشانیاں، معجزات اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارے گئے؟ آپ کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، میں تو صرف کھلم کھلا آگاہ کر دینے والا ہوں۔ نبی بھی اپنی طرف سے کوئی نشانی نہیں اتار سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔
کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرما دی جو ان پر پڑھی جا رہی ہے؟ یعنی سب سے بڑا معجزہ جیسے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں یہ کتاب ہے. خود یہ کتاب اتنا بڑا معجزہ ہے کہ اس میں ایسی باتیں لکھی ہیں جو کوئی نہیں جانتا تھا. اس سے پہلے رسول اللہ نہیں جانتے تھے. وہ تمام واقعات آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اس کے بعد جنت تک، اس کے بعد ہمیشگی کی زندگی تک اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کتاب میں لکھ دیا. تو یہ کتاب اپنے آپ میں ایک بہت بڑا معجزہ ہے. جو آپ معجزہ و نشانیاں اللہ سے مانگ رہے ہیں تو آپ کے سامنے تو یہ کتاب ہے. کیا یہ پڑھی نہیں جا رہی آپ کے سامنے؟ اس میں رحمت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کہہ دیجئے کہ مجھ میں اور تم میں اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہے تو ہمارے لیے بہت ہے. وہ آسمانوں کی ہر چیز کا عالم ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز کا عالم ہے. جو لوگ باطل کے ماننے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہیں وہ زبردست نقصان اور گھاٹے میں ہیں. یہ لوگ آپ سے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. اگر میری طرف سے مقرر کیا ہوا وقت نہ ہوتا تو ابھی تک ان کے پاس عذاب آ چکا ہوتا. یہ یقینی بات ہے کہ اچانک ان کی بے خبری میں ان کے پاس عذاب آ پہنچے گا. اللہ تعالیٰ بار بار وارن کرتے ہیں کہ آپ عذاب مانگ رہے ہیں. کسی بھی سمے کسی بھی وقت ایسا ہو سکتا ہے، خواہ آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ عذاب نازل کر دے. یہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں. تسلی رکھے جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. اس دن ان کے اوپر تلے سے انہیں عذاب ڈھانپ رہا ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنے بدعمالیوں کا مزہ چکھو. اے میرے ایمان والے بندو، میری زمین بہت کشادہ ہے سو تم میری ہی عبادت کرو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اگر آپ کو ایک جگہ عبادت کرنا مشکل ہو رہا ہے، لوگوں نے آپ کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، آپ کے لیے بہت پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ کیا کریں؟ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. جس جگہ اللہ کی عبادت میں آپ کو آسانی ہو جائے، جس مجلس میں، جس محفل میں، جس گھر میں، جس ایریا میں، آپ وہاں چلے جائیے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریے. لیکن ایسا نہ ہو کہ کسی بھی فورس کی وجہ سے یا کسی ماحول کے دباؤ کی وجہ سے آپ اللہ کی عبادت کرنا بند کر دیں. اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو صرف نماز پڑھنے میں یا کسی چیز میں دقت ہو رہی ہے. کوئی بھی شریعت کا رول فالو کرنے میں، اللہ کے احکامات کو ماننے میں، اوبے کرنے میں، اللہ کے کمانڈ کو، جو بھی آپ کو مشکلات فیس کر رہی ہیں ان سچویشن سے اپنے آپ کو نکالیے. لیکن اللہ کی فرما برداری میں اپنے آپ کو لگائے رکھیے. ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور تم سب ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے انہیں ہم یقیناً جنت کے ان بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کام کرنے والوں کا کیا ہی اچھا اجر ہے، وہ جنہوں نے صبر کیا. جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، اعمال صالحہ کی بات ہوتی ہے، تو اس میں صبر اور خرچ یہ ضرور آتی ہیں چیزیں. جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں. بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے کیونکہ ان کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، نہ وہ ذخیرہ کر سکتے ہیں. رزق کسی ایک جگہ پر ہے لیکن وہ کسی اور مقام پر ہیں. کوئی بھی ایسی سچویشن ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ آپ اپنا رزق، یا بہت سارے جانور ایسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے. اسی طرح صحابہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہجرت کرنے کا جو آپ کو موقع دیا ہے، کہیں نہ کہیں سے آپ کو وسیلہ دے دے گا، آپ کو رزق عطا فرما دے گا. اسی لیے آپ کیا کریے؟ فکر نہ کیجیے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سب کو، اور تمہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. جو جانور اپنی روزی پر قادر نہیں ہیں کہ وہ اسے جمع کر کے رکھ سکیں، وہ اور تم، ہر کسی کو اللہ رزق پرووائڈ کر رہا ہے. وہ بڑا ہی سننے اور جاننے والا ہے. اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ زمین اور آسمان کا خالق اور سورج چاند کو کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ. یعنی سب جانتے ہیں، تمام مشرکین کا اس بات پہ عقیدہ ہے کہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہی کیا جا رہا ہے. تمام کام اللہ تعالیٰ ہی پورے کرتا ہے. سورج اور چاند بھی اسی کے حکم سے چلتے ہیں. تو اللہ کا پھر یہ سوال ہے کہ پھر تم کدھر الٹے جا رہے ہو؟ تم کیوں پھر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے فراخ روزی دیتا ہے، جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے. تو جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، کسی کے پاس زیادہ نعمتیں ہونا، جیسے کہ ہم نے کل قارون کا ذکر سنا تھا، تو اس کا یہ بالکل مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے چہیتا بندہ ہو گیا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ، جیسے اس آیت میں آتا ہے کہ جس کو چاہے فراخ روزی دیتا ہے، جس کو چاہے تنگ کر دیتا ہے. یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اسے معلوم ہے کہ کس بندے کو کتنا دینا ہے. اگر کسی ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ پرووائڈ کر دیا، جس کے بعد وہ سرکشی پر امڑ آیا، تو اس کو، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اس کا کنیکشن اسٹرانگ رکھے رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی پرووائڈ کرتا ہے جس سے اس کا ایمان تازہ رہے، اس کا ایمان انٹیکٹ رہے. اور اگر کسی کو بہت کم دینے سے اس کے ایمان کو خطرہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پرووائڈ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا ہے.
اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمان سے پانی اتار کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کس نے کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کہہ دیں کہ ہر تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے، بلکہ ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور دنیا کی یہ زندگانی تو محض کھیل تماشا ہے۔ دنیا صرف ایک کھیل تماشے کی طرح ہے، کھیل کود میں جیسے لوگ لگے رہتے ہیں۔ کافر دنیا بھر کے کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، انہیں صرف عیش سے مطلب ہے، ان کا سارا دن کہاں جاتا ہے، راتیں کہاں جاتی ہیں، ان کا مقصد صرف دنیا کی زندگی میں ہی مزے اڑانا ہے، تو وہ دنیا کو ہی انجوائے کرتے ہیں پوری طرح۔ البتہ آخرت کے گھر کی زندگی ہی حقیقی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایکچوئل جو لائف ہے جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے۔ کاش یہ جانتے ہوتے، کاش یہ سمجھ جاتے اس بات کو۔ بس یہ لوگ جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے عبادت کو خالص کر کے، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو اسی وقت شرک کرنے لگتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ 3 سے 4 بار یہ آیات آ چکی ہیں اسی طرح، کیونکہ ان لوگوں کا یہی طریقہ رہا کرتا تھا مشرکین کا، کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہوتے تھے اور کشتی بدکنے لگتی ہے یا کوئی طوفان آنے لگتا تو یہ صرف اللہ کو پکارتے۔ ان کو معلوم تھا کہ ہمارے معبود اس وقت ہماری کوئی ہیلپ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو کشتی میں بچاتا ہے، کیا وہ زمین پہ نہیں سن سکتا؟ کیا وہ خشکی میں نہیں سن سکتا؟ یا کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کو دوبارہ سے جب آپ زمین پر جائیں اور آپ پھر شرک کرنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ جب دوبارہ آپ کو کشتی پر سوار کرائے اس وقت وہ آپ کو غرق کر دے؟ تو انسان اتنا بے فکر کیسے ہو سکتا ہے؟ تاکہ ہماری دی ہوئی نعمتوں سے مکرتے رہیں اور برتتے رہیں۔ ابھی ابھی پتہ چل جائے گا ان کو۔ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے حرم کو باامن بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں، یعنی حرم کے آس پاس کے جتنے علاقے ہیں وہاں پہ قتل و غارت ہونا، اسیری ہونا، لوٹ مار ہونا، یہ ساری چیزیں بہت کامن تھی، پر اللہ تعالیٰ نے اس حرم کے ایریا کو امن والا بنا دیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ کیا یہ باطل پر تو یقین رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا یعنی یہ دعویٰ کرنا کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ کوئی یہ بولے کہ میرے پاس بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے یا یہ رسول جھوٹے ہیں، تمام چیزیں کس میں؟ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہیں۔ یا جب حق اس کے پاس آ جائے وہ اسے جھٹلائے۔ کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ کیا ایسے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے؟ اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہیں ضرور دکھا دیں گے۔ یعنی جتنی زندگی میں آپ کی پریشانیاں اور آزمائشیں اور مشکلات ہوں اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ کرے گا اگر آپ صبر کرتے رہیں اور اللہ سے آسانیوں کی دعا مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں انہیں ضرور راہ دکھا دوں گا، وہ راہ جو ان کو سیدھے راستے پر چلا کر اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا ساتھی ہے۔ اگر آپ کو ذرا بھی پریشانی ہو رہی ہے دنیا کی زندگی میں اور آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہی چلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بالکل بے فکر رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارا ساتھی ہوں۔ نیکوکاروں کا اللہ تعالیٰ ساتھی ہے، اور جس کا ساتھی اللہ تعالیٰ ہو پھر اس کو کسی دنیاوی چیز سے، کسی خطرے سے یا کسی پریشانی سے رنج نہیں اٹھانا چاہیے، غم میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ دن بہت لمیٹڈ ہیں، ہمیشہ کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائیں۔ سورہ روم سٹارٹ ہوتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ رومی مغلوب ہو گئے نزدیک کی زمین پر، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب ہو جائیں گے۔ یہ جو ہے ایک طرح سے آیات پریڈکٹڈ تھی اس وقت جب مسلمانوں کو یقین نہیں تھا کہ وہ جیت سکیں گے، اور رومی جو تھے وہ مسلمانوں کے ایک طرح سے سمجھ لیجئے، کیونکہ کرسچنز تھے نا رومی بھی، تو کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ بھی یا مسلمانوں کا ان کے لیے ایک سافٹ کارنر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک پیشن گوئی فرمائی اور رومیوں کے لیے بھی، کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ وہ غالب آ جائیں گے چند سال میں ہی۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی اختیار اللہ تعالیٰ کا ہی ہے۔ اس روز مسلمان شادمان ہوں گے، یعنی جس طرح رومی کامیاب ہوں گے اسی طرح اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو بھی کامیابی دے گا۔ وہ مسلمان جو اس وقت جب یہ آیات آ رہی تھی بہت برے حال میں تھے، مطلب بالکل ایسا تھا جیسے مشرکین کی طرف سے چاروں طرف سے ان کے اوپر پریشانیاں ہی ٹوٹ پڑی تھیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس وقت میں 2 بڑی طاقتیں تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا وقت تھا۔ ایک کیا تھی؟ ایران کی، اور دوسری روم کی۔ تو پہلے جو حکومت تھی یعنی ایرانی حکومت جو تھی وہ آتش پرست تھی، وہ آگ کے پجاری تھے، اور دوسری عیسائی تھے یعنی وہ اہل کتاب تھے جو رومنس تھے۔ اب مشرکین مکہ جو تھے وہ
آگ والوں کے ساتھ یعنی آتش پرستوں کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، کیونکہ وہ دونوں ہی کہیں نہ کہیں غیر اللہ کی پجاری تھے. جبکہ مسلمان کی ہمدردیاں مسلمانوں کی وہ رومنس کے ساتھ تھی، کیونکہ وہ عیسائی تھے، اہل کتاب تھے. ٹھیک ہے. تو کیا تھا اس کے بعد ان کی آپس میں ہمیشہ مطلب ان کی ونٹھن رہتی تھی، یعنی وہ آپس میں فائٹ کرتے رہتے تھے یا ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا، اس کے چند سال بعد ایسا ہوا کہ فارس کی یعنی ایران کی حکومت عیسائی حکومت پر غالب آ گئی. وہ لوگ جو تھے وہ ان کے اوپر چڑھائے، جس پر مشرکوں کو بہت خوشی ہوئی کیونکہ وہ ان کی ہمدردیاں رکھتے تھے، اور مسلمانوں کو بہت غم پہنچا. اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پریڈکٹ کیا کہ یہ جو بضع سنین ہے، اس کا مطلب 1 to 10 ایئرس کے اندر اللہ تعالیٰ رومنس کو پھر سے غالب کریں گے، کیونکہ آج وہ مغلوب ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو پھر سے غالب کریں گے، اور بالکل کوئی اسباب، کوئی ریسورسز نظر نہیں آتے تھے. جس طرح مسلمانوں کے پاس بھی کوئی ریسورسز نہیں تھے، ایسا نہیں نظر آتا تھا کہ مسلمان بھی مشرکین کے اوپر غالب آ سکیں گے، کیونکہ ابھی وہ بہت پستی کی حالت میں، یا سمجھ لیجیے آپ مائنورٹی میں تھے. اسی لیے حضرت ابو بکر نے جب ابو جہل سے یہ شرط باندھ لی کہ رومی 5 سال کے اندر دوبارہ غالب آ جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں جب یہ بات آئی تو پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ ایکچولی جو بضع کا لفظ ہے وہ 3 سے لے کے 10 تک کی عدد کے لیے ہوتا ہے. ایک نہیں، ایکچولی 3 سے لے کے 10، 3 سے 10 تک، اس میں کوئی سا بھی نمبر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے 5 سال کی مدت مت رکھیے آپ، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو 3 سے 10 سال کے اندر انہیں دوبارہ سے سلطنت عطا کر دے گا. اور ایسا ہی ہوتا ہے. پھر رومی جو ہے 9 سال کے اندر ہی کیا کرتے ہیں، دوبارہ سے غالب آ جاتے ہیں، جس سے مسلمان بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان آیات کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے پریڈکشن دی. تو قرآن جو ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، آگے کے آنے والے حالات سے بھی مسلمانوں کو آگاہ کرتا ہے، اور تمام انسانیت کو، کہ دیکھیں یہ سب چیزیں سچی ہیں، اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ کی ہر بات سچی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کی مدد سے وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے. اصل غالب اور مہربان تو وہی ہے. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کو خبر دے رہے ہیں کہ ان قریب جو رومی ہیں وہی غالب آئیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا. لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں. وہ تو صرف دنیاوی زندگی کو کے ظاہر کو ہی جانتے ہیں، یعنی صرف دنیا کی زندگی جو نظر آ رہی ہے صرف وہی نظر آتی ہے. بعد میں آنے والی لائف جو ابھی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت سے بالکل بے خبر ہیں. کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو بہترین قرینے سے مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک پلان تھا، کوئی چیز بے مقصد نہیں ہے. ایک پرٹیکولر وقت تک کے لیے اللہ نے اس تمام کائنات کو پیدا کیا ہے. ہاں، اکثر لوگ یقیناً اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہوتے ہیں. تو آپ بالکل ایسے امیجن کریے جیسے کہ آپ کے آنکھوں کے سامنے ایک کالا چشمہ آپ نے پہن لیا، تو آپ کو ساری چیز کالی نظر آ رہی ہے. ہو سکتا ہے دور کی چیز آپ کو نظر ہی نہ آئے. یا آپ اپنی آنکھوں کے سامنے ایک کوائن رکھ لیجئے، تو دونوں آنکھوں کے سامنے اب کیا ہوگا، آپ اپنی آئیز کھولیں گے تو آپ کو صرف وہ کوائن نظر آئے گا، اس کے پیچھے کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی، حالانکہ وہ دنیا ایگزسٹ کرتی ہے. تو اس کا مطلب کہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا تو پیچھے کا کچھ نہیں ہے کیا؟ سملرلی ہماری آنکھوں کے سامنے بھی دنیا ایسی ہے کہ اس نے پوری طرح سے آنکھوں کو ہماری کور کر رکھا ہے. ہم اس کے بعد کی لائف کو، آخرت کو نہیں دیکھ پا رہے، اسی لیے ہم صرف پوری توجہ اپنی دنیا پہ لگا دیتے ہیں. اسی لیے یہ آیات بار بار پڑھی جا رہی ہیں تاکہ ہمارا ایمان جو ہے وہ ریوائیو ہوتا رہے، اور ہمیں موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ، حساب دینے پر یقین بندھا رہے. کیا انہوں نے زمین پہ چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا برا ہوا؟ وہ ان سے بہت زیادہ توانا اور طاقتور تھے. انہوں نے بھی زمین بوئی، جوتی اور اس سے زیادہ آباد کی تھی، اور ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر آئے تھے. یہ تو ناممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ ان پر ظلم کرتا، لیکن دراصل وہ خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے. اتنی نعمتیں ملنے کے بعد، رسولوں کی دلائل آنے کے بعد بھی انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ہلاک کیا تو ایکچولی انہوں نے اس چیز کو ڈیزرو کیا، انہیں اون کیا. اللہ تعالیٰ نے کسی کو ناحق ظلم میں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو ہلاک زبردستی نہیں کیا کہ وہ ایمان والے ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کر دے. تمام دلائل کے بعد ایسا ہوا، جیسے کہ ان آیات میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں. پھر
آخر برا کرنے والوں کا بہت ہی برا انجام ہوا، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی ہنسی اڑاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہی مخلوق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو گنہگار حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور ان کے تمام تر شریکوں میں سے ایک بھی ان کا سفارشی نہ ہوگا، اور یہ خود بھی اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جماعتیں الگ الگ ہو جائیں گی، بلیورز کی ڈس بلیورز کی، اور بلیورز میں بھی الگ الگ کیٹیگری ہو جائے گی اکارڈنگ ٹو دا جو ہمارا اعمال ہوگا، اس کا جو لیول ہوگا اس کے حساب سے۔ جو ایمان لا کر نیک اعمال کرتے رہے وہ تو جنت میں خوش و خرم کر دیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں داخل فرمائے۔ جنہوں نے کفر کیا تھا اور ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھوٹا ٹھہرایا تھا، وہ سب عذاب میں پکڑ کر حاضر رکھے جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے لیے اللہ تعالیٰ پکڑوائے گا۔ بس اللہ کی تسبیح پڑھا کرو جب کہ تم شام کرو اور جب صبح کرو، یعنی یہاں پہ صبح شام کے اذکار، صبح شام کی جو تسبیحات ہیں ان کا ذکر ہے کہ آپ اللہ کی بڑائی، اللہ کی پاکی بیان کرتے رہیں، صبح بھی اور شام میں بھی۔ تمام تعریفوں کے لائق آسمان اور زمین میں صرف وہی ہے۔ تیسرے پہر کو بھی اور ظہر کے وقت بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ اب یہاں پہ باقی کے اوقات کے بارے میں بھی آ گیا، ٹھیک ہے، یعنی تیسرا پہر، شام کا وقت، شام کے بعد کا وقت، ظہر کا وقت، وہی زندہ کو مردے سے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اب انسان بنا کر چلتے پھرتے تم پھیل رہے ہو۔ اللہ نے تمہیں ایک مٹی سے پیدا کیا تھا، اب تم ساری دنیا میں پھیل گئے۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جنس سے بیویاں پیدا کی، یعنی ہماری بیویاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسپاؤزز بنائے ہیں وہ ہماری ہی جنس سے ہیں، وہ بھی ہیومن بینگز ہی ہیں، تاکہ تم ان سے آرام پاؤ۔ جو اللہ تعالیٰ نے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن بنایا ہے، اوبویسلی اس کے اندر ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ ان سے آرام حاصل کریں، ایک دوسرے کو آرام پہنچائیں۔ اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ مودت ہے اس کے تحت میاں بیوی کے درمیان محبت کو پیدا کیا ہے کہ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کسی کی لائف تھوڑی سی ٹربلڈ ہے، اگر پریشانیاں چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی ایک کو آزما رہا ہوگا۔ اگر کوئی ایک ظلم بھی کرتا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھوٹ دے رکھی ہے، اب وہ غافل ہے اگر، تو دوسرے کا کام یہ ہے کہ حد درجے کوشش کرے کہ وہ صحیح راستے پر رہے اور وہ اپنی محبت برقرار رکھے، کیونکہ ایک دوسرے سے آپ سے سامنے والے کا سوال نہیں ہوگا، آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کتنا حق ادا کیا۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بات پر کھرے اترتے ہیں کہ ہاں آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی تھی، اس کے باوجود آپ پہ ظلم ہوتا تھا، تو سامنے والے کو جواب دینا ہے، اس کے بعد آپ سے اس کے بارے میں کویشچننگ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ بھی زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ سے بھی سوال کیا جائے گا، اور اللہ سے آسانی کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں بے پناہ محبت ڈال دے اور سب کے لیے آسانیاں فرما جن کی لائف میں پرابلمس چل رہی ہیں۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف بھی ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانی ہے کہ سب لوگ الگ الگ کلر کے، ان کی زبان الگ اور ان کی پیدائش کی جگہ الگ، ان کی زمین الگ۔ دانش مندوں کے لیے اس میں بھی بہت بڑی نشانی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بھی یہ ہے کہ اللہ نے سب کو الگ الگ زبان میں، الگ الگ کلر میں پیدا کیا۔ اور بھی اس کی قدرت کی نشانی تمہاری راتوں اور دن کی نیند میں ہے، اور اس کے فضل یعنی روزی کو تمہارا تلاش کرنا بھی۔ جو لوگ کان لگا کر سننے کے عادی ہیں ان کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، مطلب جو لوگ دھیان سے ان آیات کو سنتے ہیں، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب ان نشانیوں کو سمجھ جاتے ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے۔ اب جب بھی کبھی تھنڈر آپ کو دکھے، آپ کو بجلی کڑکتی نظر آئے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈرانے کے لیے اور امید دلانے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں گے نا، بجلی کی آواز سنتے ہی ایک طرح سے ڈر انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ڈر اور امید دونوں دلانا چاہتا ہے۔ اگر آپ اچھے کام کرتے ہیں تو آپ اس چیز سے امید بھی رکھیں گے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دونوں جہان بہتر کرے گا، کیونکہ بجلی کا کڑکنا، پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آئے گا جس دن دنیا بھی ختم ہوگی، تو یہ ساری چیزیں قدرت کی نشانیوں کی طرف انسان کو غور و فکر کراتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے انسان خوف اور طمع کے ساتھ اللہ کو یاد رکھے جب وہ بجلیوں کو سنے، اور آسمان سے بارش برساتا ہے اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔
اس میں بھی عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ پھر جب وہ تمہیں آواز دے گا، صرف ایک بار کی آواز کے ساتھ ہی تم سب زمین سے نکل آؤ گے، اور زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کے فرمان کے ماتحت ہے۔ وہی ہے جو اول بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر سے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ تو اس پر بہت ہی آسان ہے۔ اسی کی بہترین اور اعلیٰ صفت ہے آسمانوں اور زمین میں بھی، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک مثال خود تمہاری ہی بیان فرمائی۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے، کیا اس میں تمہارے غلاموں میں بھی سے بھی کوئی تمہارا شریک ہے؟ یعنی جتنی آپ کی پراپرٹی آپ اون کرتے ہیں، آپ کے پاس جو بھی سامان ہے، کیا آپ کے غلام بھی اس کو اون کرتے ہیں؟ کیا آپ نے انہیں بھی حصہ دار بنا رکھا ہے کہ تم اور وہ اس میں برابر درجے کی ہوں؟ اگر تم اپنے آپ کو، اپنے غلاموں کو اس سچویشن میں برابر نہیں سمجھتے کہ ہاں تمہارے پاس زیادہ ہے، تمہارا اسٹیٹس زیادہ ہے اور تمہارے غلاموں کا ایسا نہیں ہے، تو پھر تم کس طرح اللہ تعالیٰ کا اسٹیٹس اس کے بندوں کے ساتھ برابر کر رہے ہو؟ کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں میں آتی ہے، تو تم کیسے اللہ کو اس کے بندوں کے ساتھ ان کے لیول پہ لا سکتے ہو؟ تم ان کا ایسا خطرہ رکھتے ہو جیسا خود اپنوں کا۔ ہم عقل رکھنے والوں کے لیے اسی طرح کھول کھول کر آیتیں بیان کر دیتے ہیں۔ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ ظالم تو بغیر علم کے خواہش پرستی کر رہے ہیں۔ اسے کون راہ دکھائے جسے اللہ تعالیٰ راہ سے ہٹا دے؟ ان کا ایک بھی مددگار نہیں۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا منہ دین کی طرف متوجہ کر دیں، اور اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے کو بدلنا نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ انسان کو پیدا کیا ہے، جس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ فطرت اسلام۔ اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے، اس کے بعد جتنی بھی فطرت ہے، جیسے کہ مرد کا مرد ہونا، عورت کا عورت ہونا، اگر آپس میں ایک دوسرے کو آپ انٹرچینج کرنے کی کوشش کریں، مرد بننے کی کوشش کریں، اپنا جینڈر چینج کرائیں یا ان کا جیسا حلیہ اپنائیں، اس ساری فطرت کو بدلنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کر اس سے ڈرتے رہو اور نماز کو قائم رکھو، اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مشرکین کا کیا کام ہوتا تھا زیادہ تر؟ کہ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے دین کو الگ الگ فرقوں میں بانٹ لیا کرتے تھے۔ خود بھی وہ گروہ گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس چیز پر ہے جو اس کے پاس ہے، اسی میں وہ مگن ہے۔ سب کو لگتا ہے کہ وہی صحیح راستے پر ہیں، اور وہ اسی میں اپنا پورا ٹائم اور اپنا پورے ایفرٹس اسی میں لگائے ہوئے ہیں، اسی میں وہ مگن ہیں۔ لوگوں کو جب کبھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف پوری طرح رجوع ہو کر دعائیں کرتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنی طرف سے رحمت کا ذائقہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک جماعت اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتی ہے، تاکہ وہ اس چیز کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی۔ جو گفٹس، جو بلیسنگز آپ کو ملی ہیں، اگر پریشانی آپ کے اوپر سے ہٹی ہے، وہ سب اللہ کا فضل ہے، اور آپ اس میں دوسروں کو شریک نہ کریں۔ اچھا، تم فائدہ اٹھا لو، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے ان پر کوئی دلیل نازل کی ہے جو اسے بیان کرتے ہیں، جسے یہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، کہ ہاں فلاں بندے کی وجہ سے یا فلاں انسان کی وجہ سے یا فلاں نبی کی وجہ سے، کوئی بھی آپ اگزامپل لے لیں کہ اس کی وجہ سے ہی یہ سب چیزیں مجھے ملی ہیں، تو آپ کو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل دے رکھی ہے کہ ان کے ساتھ آپ اللہ کو شریک ٹھہرا لیں؟ جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، وہ خوب خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کی کرتوت کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو ایک دم وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو اس لیے اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، تو آپ خوشی فیل کرتے ہیں، آپ بلیسڈ فیل کرتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی مشکل آتی ہے، جو کہ یہاں مینشن ہے، آپ کی اپنی پریشانی، آپ کی اپنی کرتوت کی وجہ سے، آپ کے برے اعمال کی وجہ سے آپ پہ پریشانی آ رہی ہے، تو آپ بالکل نا امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، اب تو سب ختم۔ کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے کشادہ روزی دے دیتا ہے اور جسے چاہے تنگ؟ یہ آیت دیکھیے پھر سے ریپیٹ ہوئی۔ اس میں بھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں نشانیاں ہیں۔ بس قرابت دار کو، مسکین کو، مسافر کو، ہر ایک کو اس کا حق دیجیے۔ یہاں سب سے پہلے دیکھیے کیا آیا ہے؟ ذل قربا، یعنی آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کی سب سے نیئرسٹ فیملی، تو ان لوگوں کو آپ ان کا حق دیجیے، چاہے وہ آپ مالی طور سے، چاہے آپ عزت کے طور پہ دیں، چاہے کسی بھی طرح آپ ان کی ہیلپ کریں یا ان کے ساتھ محبت سے ہی پیش آئیں۔ سب سے پہلا حق ان کا۔ پھر آپ مسکینوں کو بھی پرووائڈ کیجیے، اگر انہیں کسی طرح کی نیڈ ہے، جو کسی سے سوال نہیں کرتے، یا کوئی مسافر اگر آپ سے کوئی
کوئی سوال کرے آپ ان لوگوں کی ہیلپ کیجیے, ان کو ان کا حق دیجیے. اللہ تعالیٰ یہ ان کا حق بتاتا ہے, یہ نہیں کہ آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں ایسا کر کے. اور اسپیشلی اگر آپ کے رشتہ دار بھی غریب ہوں, ان کے ساتھ اگر آپ احسان کرتے ہیں, انہیں کچھ پرووائڈ کرتے ہیں, تو دوہرا اجر ہے آپ کے لیے, ڈبل آپ کو فائدہ ملنا ہے. تو یہ ان کا حق ہے, آپ کو یہ دینا ہی دینا ہے. یہ ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا منہ دیکھنا چاہتے ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہو, جو کہ بہت خوش قسمت لوگوں کو ملے گا, تو آپ یہ کریں گے, آپ کو یہ کرنا ہی ہے. ایسے ہی لوگ نجات پانے والے ہیں, مفلحون ہر کوئی نہیں ہو جائے گا. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ آیات تب پڑھیں گے, اسی کے بعد تو ہمیں سمجھ میں آئے گا, کیونکہ سچویشنز انسان کی ایسی ہوتی ہیں لائف میں کہ کبھی بہت زیادہ رشتہ داروں سے وہ ایسا ہو جاتا ہے, کٹنے کی کوشش کرتا ہے, اس کا دل بہت زیادہ دکھتا ہے کبھی کسی سے. ان سچویشنز میں کیا ہوتا ہے, اسے یاد رکھنا چاہیے, مجھے اللہ کی رضا, اللہ کے چہرے کو دیکھنا ہے, اس وجہ سے مجھے یہ سب برداشت کرنا ہے, اور یہ تھوڑا سا ٹائم ہے, اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نجات دے دے گا ان ساری ٹینشن سے. تم جو سود پر دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں بڑھتا رہے, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں بڑھتا. یعنی سود کا مال جو ہے, انٹرسٹ جو ہے, جو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ 100 روپے پہ 10 روپے ایکسٹرا لے رہے ہیں, تو آپ کے پاس اب 110 واپس لوٹ کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں نہیں بڑھتا, اس میں بالکل برکت نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے اب آپ کو کسی اور جگہ 200 روپے دینے پڑ جائیں, آپ کا سب نکل جائے, پلس آپ کو اور زیادہ دینا پڑ جائے. جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے, تو اللہ کی بات پر یقین رکھیے. جو کچھ صدقہ زکوٰۃ تم اللہ تعالیٰ کا منہ دیکھنے یعنی اس کی خوشنودی کے لیے دیتے ہو, تو وہ ایسے لوگ ہی ہیں جو اپنا دو چند کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ کے مال میں ڈبل اضافہ ہوگا اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, پھر روزی دی, پھر مار ڈالے گا, پھر زندہ کر دے گا. بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی بھی ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکتا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی اور برتری ہے ہر اس شریک سے جو یہ لوگ مقرر کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے ہمارا نفس آتا ہے کہ ہم اپنے نفس, اپنی انا, اپنے ایگو کی وجہ سے ان سارے رولز کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہ ہم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو اس کا ڈیو کریڈٹ دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, سارا کریڈٹ انسانوں کو بھی دے دیتے ہیں اور اپنی مرضی کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں, نہ ہی اپنی یہاں پر خواہشات کو. خشکی اور تری میں لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا. جو فساد دنیا میں ہوتا ہے وہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے, اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی مزہ نہیں آتا انسانوں کو کسی طرح کا عذاب دے کے, انہیں ٹارچر کر کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جیسے آپ احکامات دیکھیں گے اسلام کے, جتنے بھی رولز ہیں ان پہ آپ ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی کریں گے تو صرف پیسفل, یونٹی, انٹیگریٹی, اس کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی. کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندے ایک دوسرے کا خیال رکھیں, ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں, صبر کرنے والے ہوں, صبر میں پہل کریں. جہاں لڑائی ہونے والی ہو وہاں پہ بھی آپ اپنے آپ کو روک لیں تاکہ لڑائی نہ ہو. جو ایسا کریں گے انہیں اس کا ریوارڈ ملے گا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے صبر اور ضبط کو ضائع کرے گا. تو یہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ لوگوں کے اپنی کرتوت کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, اس لیے کہ انہیں ان کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے. بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں. ہو سکتا ہے کہ ان کی ان لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی مصیبت ڈال دیں, پھر ان کو جب مزہ چکھے گا تب اس کے بعد وہ باز آئیں گے اور اللہ کے آگے گڑ گڑائیں گے. زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کہ اگلوں کا انجام کیا ہوا جن میں اکثر لوگ مشرک تھے. بس آپ اپنا رخ اس سچے اور سیدھے دین کی طرف ہی رکھیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا اللہ کے طرف سے ہے ہی نہیں. قیامت ٹلے گی ہی نہیں, قیامت آ کے ہی رہے گی اور سب کو حساب دینا ہی ہے. اس دن سب متفرق ہو جائیں گے, سب ایک دوسرے سے ہٹ جائیں گے. کفر کرنے والوں پر ان کے کفر کا وبال ہوگا. یعنی کفر کیا ہوتا ہے؟ ناشکری اور اللہ کا انکار, دونوں چیزیں اس میں آئیں گی. اور نیک کام کرنے والوں پر اپنی ہی آرام گاہ سوار رہے ہیں. نیک کام کرنے والے کیا کر رہے ہیں؟ جہاں ان کو رہنا ہے, جہاں ان کو اپنی جنت تیار کرنی ہے, یعنی وہ دنیا میں جو بھی عمل کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ان کا رہنے کا ٹھکانہ ہی بہتر سے بہتر ہوتا جا رہا ہے, تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. یعنی جو آپ نیکیاں کریں گے اس کے بدلے میں تو آپ کو ملے گا, پلس اضافی اور اللہ کا فضل, اور یعنی آپ کو اس طرح کا ریوارڈ ملے گا کہ آپ نے جتنا کیا بھی نہیں ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں دے گا.
اور ساتھ میں وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتے. جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہیں وہ کافروں سے محبت نہیں کرتے. اس کی نشانیوں میں سے خوشخبریاں دینے والی ہواؤں کو چلانا بھی ہے کہ اس کے لیے تمہیں اپنی رحمت سے لطف اندوز کرے، اور اس لیے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور اس لیے کہ اس کے فضل کو تم ڈھونڈو، اور اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو. ہواؤں کے 5 بینیفٹس یہاں پہ مینشن ہے کہ ہوائیں کیوں چلتی ہیں. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی اپنے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان کے پاس دلیلیں لائے، پھر ہم نے گنہگاروں سے انتقام لیا. ہم پر مومنوں کی مدد کرنا لازم ہے. اگر آپ سچے ایمان والے ہیں تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا. یہاں دیکھیے وکانہ حقاً علینا، اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اوپر حق کہا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ میں اپنے بندوں کی مدد ضرور کروں گا جو واقعی ایمان والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں اور اللہ پہ یقین رکھنے والے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں ایک دن ختم ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، وہ ابر کو اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنی منشا کے مطابق اسے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے قطرے نکلتے ہیں. جو بارش ہونے کا پورا میکانزم ہے وہ یہاں پہ مینشن ہے، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر وہ پانی برساتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. یقیناً وہ ان پر بارش برسنے سے پہلے مایوس ہو رہے تھے. بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کی موت کے بعد کس طرح اللہ اسے زندہ کر دیتا ہے. کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور اگر ہم باد تند چلا دیں اور یہ لوگ انہی کھیتوں کو مرجھائی ہوئی زرد پڑی ہوئی دیکھ لیں تو پھر اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں. سب کچھ ملنے کے بعد اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ کوئی ٹربل ہو جائے یا آپ کے خلاف کوئی واقعات ہونے لگے جو آپ کی توقع میں نہیں تھا تو انسان کیا ہوتا ہے، ناشکری پر اتر جاتا ہے، وہ سارے اچھے ٹائم کو بھول جاتا ہے. بے شک آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. کیا ہو گیا اس طرح سے، جیسے کہ جو لوگ صرف نعمتوں میں خوش ہوتے ہیں مشکل وقت میں ہمت چھوڑ دیتے ہیں، کہ ایک طرح سے وہ مردے ہیں، آپ ان کو سنا ہی نہیں سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ پھیر کر مڑ گئے ہوں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کرنے والے ہیں. آپ تو صرف انہی لوگوں کو سناتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، بس وہی اطاعت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ نہایت ہی کمزور ہوتا ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کمزور انسان کا بچہ ہی ہوتا ہے. باقی جتنی مخلوقات ہیں، جانور ہیں، چرند پرند ہیں، وہ اڑنے کے بعد سٹیبل ہو جاتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد سٹیبل ہو جاتے ہیں، مے بی اڑنے لگ جائیں، مے بی تھوڑے ٹائم میں وہ خود شکار کرنے لگ جائیں، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں. لیکن انسان کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو ایک ٹائم لگتا ہے کہ وہ خود کھا نہیں سکتا، خود چل نہیں سکتا. ایک لمبے ڈیوریشن کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہے، یا یہ کہ وہ خود کھا سکے کوئی چیز. تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد توانائی دی، یعنی اسے پھر طاقت ملتی ہے، وہ جوان ہوتا ہے. پھر اس توانائی کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا. جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، وہ سب سے پورا واقف ہے اور سب پر پورا قادر ہے. اور جس دن قیامت برپا ہو جائے گی گنہگار لوگ قسمیں کھائیں گے کہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح یہ بہکے ہوئے ہی رہے. یعنی اتنا کم ڈیوریشن ہوگا جیسے آپ کو لگے گا کہ صرف 1 گھنٹہ، کچھ لمحے، ہو سکتا ہے 2-3 گھنٹے آپ دنیا میں رہ کر آئے ہوں، اور وہاں کی زندگی اتنی لمبی ہوگی. جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ جواب دیں گے کہ تم تو جیسا کہ کتاب اللہ میں ہے یوم قیامت تک ٹھہرے رہے. آج کا یہ دن قیامت ہی کا دن ہے لیکن تم تو یقین ہی نہیں مانتے تھے. بس اس دن ظالموں کو ان کا عذر بہانہ کچھ کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے وہ توبہ اور عمل طلب کیا جائے گا. کچھ بھی آپ سے آپ کے آزادی کے بدلے کچھ نہیں لیا جائے گا، نہ آپ کی توبہ قبول ہوگی اگر آپ پہ ظالم ہونا، کافر ہونا ثابت ہو گیا. بے شک ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے سامنے کل مثالیں بیان کر دی ہیں. آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لائیں، یہ کافر تو یہی کہیں گے کہ تم بےہودہ گو، بالکل جھوٹے ہو. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یوں ہی مہر کر دیتا ہے. بس آپ صبر کریں. جو لوگ ایسے ہی کچھ بھی منہ سے بکتے رہتے ہیں، آپ کے دل کو دکھاتے رہتے ہیں، حالانکہ آپ حق پر ہوتے ہیں، یا آپ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں کسی بھی سچویشن میں، آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس وجہ سے ان کے دلوں پر بھی مہر لگ گئی. آپ صبر کرتے رہیے. یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے. آپ کو وہ لوگ بے صبرہ نہ کر دیں، یعنی آپ اپنا صبر نہ کھوئیے گا. جو یقین نہیں رکھتے وہ لوگ اتنا زیادہ آپ کو ٹارچر نہ کریں کہ آپ اس بات سے بے یقین ہو جائیں یا آپ اپنا صبر کھو دیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صبر کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ تمام مشکل کے لمحات، یہ ساری چیزیں، اور یہاں تک کہ یہ دنیا بھی ختم ہونے والے ہیں. سورہ لقمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے رہبر اور سراسر رحمت ہے. رہبر مطلب گائیڈنس, ٹھیک ہے. جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں, ان لوگوں کو ہی یہ گائیڈ کرتی ہے, رہبر کا کام کرتی ہے یہ کتاب. یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں. اس لیے ہمیشہ کی زندگی کے نجات کے بارے میں ہی زیادہ فکر مند ہوئی ہے, نہ کہ ساری کی ساری کہ دنیا کو ہی جنت بنانے کی کوشش کریں, سب کچھ یہیں مل جائے. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو لغو باتوں کو مول لیتے ہیں, یعنی اپنا وقت ضائع کرنا لغو باتوں میں, چاہے اس کے اندر ساری یہ چیزیں آ جائیں گی جس میں ہم اپنے موبائل پہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, یا پھر ٹی وی سیریلز دیکھنا, یا پھر فضول کی گاسپنگ کرنا. کوئی ایسا ہمارے اندر کوئی ہابی ہو جو ہمارا وقت ضائع کر رہی ہو. ہر یہ چیز جو انسان کا ٹائم ویسٹ کرے جس سے اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے لیے کوئی بینیفٹ نہیں ہو رہا, وہ تمام چیزیں لغو میں آئیں گی. بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بہکائیں, خود بھی رکتے ہیں اور لوگوں کو بھی لگاتے ہیں کہ دیکھو اتنی اچھی ایپ مجھے ملی ہے, یہ والا گیم ہے, یہ ڈاؤن لوڈ کر لو, اس طرح باتیں کر لو, یا کچھ بھی ایسا کام جس سے آپ خود بھی اور دوسروں کا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں, انہیں اللہ کی راہ سے بہکا رہے ہیں اور اسے ہنسی بنائیں, یعنی دین کا مذاق بنائیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. جب ان کے سامنے ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے سنا ہی نہیں, گویا کہ اس کے دونوں کانوں میں ڈانٹ لگے ہوئے ہیں. آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. کبھی آپ دیکھیں گے نا کہ آپ کسی کو اویئر کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو سکتا ہے, کیونکہ قرآن میں اس کی وعید شامل ہے. تو جو لوگ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہوتی ہے, بالکل ان کا ریاکشن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے سنا ہی نہیں, ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی. کیونکہ ایمان والوں کو اگر آپ اللہ اور اس کے رسول یا قرآن کے بارے میں کچھ بھی بتاتے ہیں تو وہ فوراً ایک دم جیسے اندر سے ان کے ایک الارم بج گیا, ایک گھڑی بج گئی, ایک دم اٹینٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہاں کوئی بات ہے جو ضروری ہے, یا ہمیں کوئی نصیحت کی جا رہی ہے, یا میں بھی کبھی ہم کوئی غلط کام نہ کر رہے ہوں انجانے میں ہی. اسی لیے وہ لوگ جو ان باتوں سے اپنے کانوں میں بالکل جیسے کہ کچھ سنا ہی نہیں اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں, تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے. بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کام بھی نیک کیے, یعنی سنت کے مطابق کیے, ان کے لیے نعمتوں والی جنتیں ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہ بہت بڑی عزت اور غلبے والا ہے اور کامل حکمت والا ہے. اسی نے آسمان کو بغیر ستونوں کے پیدا کیا. ستون مطلب جب پلرز دیکھتے ہیں نا کہ گھر بھی ہیں تو اس کے اندر پلرز ہیں جس کے اوپر گھر کھڑے ہوئے ہیں, اور کتنی اونچی اونچی بلڈنگز ہیں, لیکن کچھ بھی بنا پلرز کے, بنا آئرن راڈز کے نہیں کھڑا ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو بنا کسی سہارے اور سپورٹ کے کھڑا کیا ہوا ہے, اور تم انہیں دیکھ رہے ہو. اور اس نے زمین میں پہاڑوں کو ڈال دیا تاکہ وہ تمہیں جنبش نہ دے, زمین ہلتی نہ رہے, اور ہر طرح کے جاندار زمین میں پھیلا دیے. ہم نے آسمان سے پانی برسا کر زمین میں ہر قسم کے نفیس جوڑے اگا دیے. جو جتنا بھی نیچر ہے ٹوٹل آپ کے سامنے, وہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں, تو ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کریں. یہ ہے اللہ کی مخلوق. اب تم مجھے اس کے سوا دوسری کسی کوئی مخلوق کو تو دکھاؤ, یعنی کوئی اور کسی اور نے جو مخلوق بنائی ہو اللہ کے مخلوق کے علاوہ. اگر تم کہتے ہو کہ وہ بھی الہ ہیں تو ان کی مخلوق تو دکھاؤ مجھے. کچھ نہیں, بلکہ یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لقمان کو ہم نے حکمت دی. اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل, سمجھ اور دینی بصیرت میں باقی لوگوں سے ممتاز مقام دے رکھا تھا. جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا, تو وہ کیا فرماتے ہیں, راست بازی, امانت کے اختیار کرنے اور بے فائدہ باتوں سے بچنے اور خاموشی اختیار کرنے کی وجہ سے. یعنی راست بازی, جب بھی کوئی کام کریں آپ سیدھے راستے پر رہ کر کریں, سچائی کے ساتھ کریں, امانت کا خیال رکھیں, جو آپ کے پاس امانت موجود ہے اس میں خیانت نہ کریں, بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دیں اور خاموشی اختیار کریں, کیونکہ زیادہ بولنے سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے انسان کا. تو یہ حکمت کی وجہ سے یہ بھی مشہور ہے کہ ایک غلام تھے, ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ. یہ واقعہ مشہور ہوتا ہے. تو وہ کیا لے کر آئے, زبان اور دل نکال کر لے کر آئے. ایک دوسرے موقع پر ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین حصے لاؤ, تو پھر وہی زبان اور دل لے کر آئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ دونوں باری سیم چیز کیسے, تو یہی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین چیز بھی یہی ہے, اور اگر اس میں کوئی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو یہی زبان اور دل جو سب سے بہترین چیز اللہ نے بنائی ہیں, اگر یہ غلط طریقے سے استعمال ہوتی ہیں تو یہ سب سے بدتر چیز بن جائیں گی. یہ ابن کثیر میں آپ تفسیر کے اندر دیکھیں گے, یہ ساری چیزیں وہاں پہ مینشن ہیں.
اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر. شکر کا مطلب کیا؟ اس کی حمد و ثنا فرما اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم ادا کریں ان کو پورا کریں. اور ہر شکر کرنے والا اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے. جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے. اگر آپ اللہ کی کسی رول کو نہیں مانتے، اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتے، اللہ کو اپنی پرائیورٹی نہیں رکھتے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ ساری چیزیں آپ سے نیڈڈ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے دوسرے بندوں سے اور زیادہ، جیسے بندے عبادت میں لگے ہیں، اللہ کی فرشتے عبادت میں لگے ہیں، پلس اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مخلوق اگر عبادت نہ بھی کرے تو بھی اس کی بڑائی اور اس کی شان ہے. تو اس لیے ہم اپنے ہی فائدے کے لیے اللہ کی تعریف کریں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانیں. جبکہ لقمان نے واعظ کہتے ہوئے اپنے لڑکے سے فرمایا، یعنی وہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ سب سے پہلا آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی پیرنٹس اپنے بچوں کو نصیحت کریں، کوئی اچھی بات بتائیں تو محبت کے ساتھ سٹارٹ کریں. آپ یہ نہ سوچیں کہ زور زبردستی سے کہ آپ کے بچے ہیں تو آپ کیا کریں گے، ان کو مار پیٹ کر اپنی بات منوانے کی کوشش کریں گے، چیخیں گے، چلائیں گے. جتنا انسان محبت سے بات کرتا ہے اتنا زیادہ بات جو ہے دلوں تک جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح بات کی، اے میرے پیارے بچے اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. پھر سب سے پہلی نصیحت یہی تھی کہ آپ شرک سے بیزار رہیے گا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے. ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے متعلق نصیحت کی. اب ہر جگہ شرک کے بعد پہلا مقام ماں باپ کو ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کے لیے وصیت کرتے ہیں کہ آپ ان کے متعلق ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اور پھر یہ بتایا کہ اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اسے حمل میں رکھا. یعنی برڈن، کائنڈ آف اے برڈن ہوتا ہے بیک بون پر، پوری باڈی پر ماں کے لیے جب وہ بیبی کو کیری کر رہی ہوتی ہے. اس کی دودھ چھڑائی 2 برس میں ہے کہ تو میری اور اپنے ماں باپ کی شکر گزاری کر. اب آپ کا کام کیا ہے کہ یہ ساری تکلیفیں جو آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے اٹھا رہے ہوتے ہیں اس کے بدلے میں آپ ان کی شکر گزاری کیجیے. بینگ آلویز تھینکفل ٹو دیم، کہ آپ ان کے سامنے جیسے ہم نے آیات میں بھی پڑھا کہ اف بھی نہ کہیے. اور خاص طور پہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں تو آپ بالکل ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کریں، اسپیشلی ان کا خیال رکھیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب شکر گزاری کریے، تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. اس کے ساتھ اللہ نے اس بات کو جوڑ دیا کہ دیکھو تمہیں میری ہی پاس لوٹ کر آنا ہے، اسی لیے میرے اس حکم کو مانو. یہ حکم اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بعد یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے کچھ غلط کیا تو جب میرے پاس آؤ گے اس چیز کے بارے میں تم سے پوچھوں گا. اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تم میرے ساتھ شریک کرے، صرف یہ ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ کو اللہ کی نافرمانی میں ان کی بات نہیں ماننی، کہ اگر وہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے آپ کو بولیں تب ہی آپ اس بات کو نہ مانیں گے جس کا آپ کو علم نہیں ہے، تو ان کا کہنا نہ ماننا. ہاں، دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح سے بسر کرنا اور اس کی راہ چلنا جو میری طرف جھکا ہوا ہو. یعنی آپ ان کے ساتھ دنیا میں اچھی طرح سے ٹریٹ کریں گے چاہے وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، اور ان لوگوں کی بات مانیں گے جو میری طرف جھکے ہوئے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی راہ پر چلنے والے ایمان والے. اگر آپ کے دوست، آپ کے ساتھیاں، آپ کے کوئی بھی فرینڈس، فیملی ممبرز ہیں، آپ بات انہی کی مانیں گے، ان کے راستے پر چلیں گے جو آپ کو سیدھے راستے کی طرف گائیڈ کر رہے ہیں. تمہارا سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے پھر میں تمہیں خبردار کر دوں گا. پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائے کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ بھی خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اسے اللہ تعالیٰ ضرور لائے گا. اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور خبردار ہے. یعنی اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی آپ نے کر رکھی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری جمع کر کے قیامت کے دن آپ کے سامنے ایز اے ریوارڈ پیش کرے گا. اس لیے اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن بھی ہو جہاں آپ کو لگ رہا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا، بہت چھوٹی سی بات ہے، تب بھی اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ ہو سکتا ہے وہی چھوٹی چیز آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کی خلوص کی وجہ سے پہاڑ کی طرح بنا دے. اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا. اب اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے رولز بتائے، ماں باپ کا پہلے ذکر کیا، پھر اس کے بعد بتایا کہ اب آپ نماز قائم کریے گا. یعنی اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ سے پہلے یہاں حقوق العباد رکھا اور سب سے پہلے ماں باپ کا حق دیا. پھر اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرنا، اور جو مصیبت تم پر آ جائے تو صبر کرنا.
پھر انہوں نے بھی صبر کی نصیحت دی. کیا فرمایا کہ یہ بڑے تاکیدی کاموں میں سے ہے, یہ بڑے عزم الامور میں سے ہے, یہ ایسے کام ہیں کہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے, کیونکہ غصہ کرنا, لڑنا اور اپنا حق مانگنا, کوئی بھی ایسا کام ہے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زور زبردستی سے لے سکتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں لوگوں کے لیے بہت آسان ہے, لیکن ان کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا یہ صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ چنا ہوتا ہے, یا وہ بلیسڈ لوگ ہوتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ ان کو نوازنے والا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ عزم الامور میں سے ہیں. لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا, یعنی تکبر بالکل نہ کرنا, لوگوں کو اپنے سے کم مت سمجھنا, چاہے وہ کوئی بھی ہو, آپ کے سامنے کوئی روڈ پہ چلتا ہوا انسان ہو, آپ کے گھر میں آنے والا کوئی ہو, یا کوئی آپ کے انڈر کام کرنے والا ہو, آپ کا ہیلپر ہو, یا آپ کے کوئی مہمان آئے, یا آپ کے کوئی فیملی ممبر, کوئی بھی اگر ایسے ہیں جو آپ سے لیول میں کم ہیں, اللہ نے انہیں دنیاوی طور سے کم نوازا ہوا ہے, مے بی وہ کم پڑھے لکھے ہوں, آپ ان کے سامنے تکبر نہیں کریں گے, زمین پر اترا کر نہیں چلیں گے. کسی تکبر کرنے والے شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. اپنی رفتار میں درمیانہ روی اختیار کیجئے, یعنی میڈیم چال چلیے. اپنی آواز پست رکھیے. یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر آواز گدھوں کی آواز ہے, یعنی اگر آپ کم بولیں, ہلکی آواز میں بولیں تو یہ زیادہ پسندیدہ ہے, لیکن اتنا بولیں کہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے. ایسا نہ ہو کہ آپ کچھ بول رہے ہو اور ان کو سمجھ بھی نہ آئے, اتنی آپ کی آواز کم ہو جائے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ہر چیز کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے, اور تمہیں اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں. بعض لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کی تابع داری کرو, تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو جس طریق پر اپنے باپ دادوں کو پایا ہے اسی کی تابع داری کریں گے, اگرچہ شیطان ان کے بڑوں کو دوزخ کے عذاب ہی کی طرف کیوں نہ بلاتا ہو. یعنی اگر بڑے غلط بھی کر رہے ہیں اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہی کام کرتے رہیں گے, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہے وہ جہنم کی طرف تمہیں لے جائیں, تم انہی کی بات مانتے رہو گے. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دے, ایکچولی اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے ہم سے کہ اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیجئے, اور وہ ہو بھی نیکوکار. یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا, اس نے ایسا مضبوط چیز کو پکڑ لیا, ایسا ایک اسٹرینتھن اس کے پاس ایک ٹول آ گیا ہے جس کے بعد وہ کبھی لاسٹ نہیں ہوگا, وہ کبھی ٹوٹے گا نہیں, وہ کبھی ہارے گا نہیں. تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے, کافروں کے کفر سے آپ رنجیدہ نہ ہو, آخر ان سب کا لوٹنا تو ہماری ہی جانب ہے. بار بار یہ چیز آ رہی ہے کہ سب کو واپس جانا ہے, سب کو واپس جانا ہے, اللہ سب کو جمع کر لے گا. اس لیے صرف یہیں کے بارے میں نہ سوچیے, وہاں کے بارے میں بھی سوچیے. پھر ہم ان کو بتائیں گے جو انہوں نے کیا, بے شک اللہ سینوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. ہم انہیں گو کچھ یوں ہی سا فائدہ دے دیں, لیکن بالآخر ہم انہیں نہایت بے چارگی کی حالت میں سخت عذاب کی طرف ہنکا لیے جائیں گے. یعنی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ غلط کام کرتے ہیں تو ان کو دنیاوی فائدہ بھی مل جائے, وہ تھوڑا سا, اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ انہیں تھوڑا سا فائدہ دیں گے, یوں ہی سا فائدہ دیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان یہاں کروڑ پتی بھی کیوں نہ ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا اتنی حقیر ہے جیسے مچھر کے پر سے بھی زیادہ حقیر. تو یہاں چاہے انہیں دنیا کا ڈھیروں مال مل جائے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آخرت میں تو ان کو بہت برے عذاب کی طرف لے جایا جائے گا. اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے, تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ. تو کہہ دیجئے کہ سب تعریفوں کے لائق اللہ ہی ہے, لیکن ان میں کے اکثر بے علم ہیں. آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہی ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا بے نیاز سزاوار ہے, حمد و ثنا ہے. روئے زمین کے تمام درخت اگر قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں, اور اس کی مدد کو 7 سمندر اور ہوں, یعنی جتنے ہیں اس سے زیادہ 7 اور ہوں, تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے. سبحان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ غالب اور باحکمت ہے. آپ کتنی بھی اللہ کی تعریف لکھتے چلے جائیں, سمندر ختم ہو جائیں گے, لیکن اللہ کی بڑائی پوری نہیں ہو سکتی. تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد جلانا اسی کا ہی ہے, جیسے ایک جی کا. جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا آسان ہے کہ کوئی ایک انسان مر جائے, اس کو دوبارہ زندہ کھڑا کرنا, بالکل ایسا ہے اللہ کے لیے جیسے پوری انسانیت ختم ہو جائے اور سب کو دوبارہ کھڑا کرنا. اتنا آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا, دیکھنے والا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ رات کو دن میں اور دن کو رات میں کھپا دیتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے, علم ترا, یعنی کیا آپ نہیں دیکھتے؟ آپ کو دیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیوں نہیں دیکھتے آپ.
کہ رات اور دن کس طرح سے اللہ تعالیٰ آگے پیچھے دوڑا رہا ہے ان کو. اللہ کی نشانیاں ان کو دیکھنا چاہیے, ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے. سورج چاند کو اسی نے فرما بردار بنا رکھا ہے, ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے. اللہ تعالیٰ ہر اس چیز سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے. یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے. یہ ساری چیزیں اللہ آپ کو کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی حق ہے, اس کے سوا جن جن لوگوں کو آپ پکارتے ہو وہ سب باطل ہیں. یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے. کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ دریا میں کشتیاں اللہ کی فضل سے چل رہی ہیں اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے؟ یقیناً اس میں ہر ایک صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. اور جب ان پر موجیں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں یعنی بادلوں کی طرح, تو وہ نہایت خلوص کے ساتھ اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. پھر جب وہ باری تعالیٰ انہیں نجات دے کر خشکی کی طرف پہنچا دیتا ہے تو کچھ ان میں سے اعتدال پر رہتے ہیں اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی کرتے ہیں جو بد عہد ہیں اور ناشکر ہیں, جو اپنے وعدہ خلافی کرتے ہیں اور وہ ناشکرے اور کافر لوگ ہیں. لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس دن باپ اپنے بیٹے کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا اور نہ بیٹا اپنے باپ کا ذرا سا بھی نفع کرنے والا ہوگا. یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے. دیکھو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکے میں ڈال دے. بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے, وہی بارش نازل فرماتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جو ہے اسے جانتا ہے. کوئی بھی نہیں جانتا کہ کل کیا کچھ کرے گا, نہ کسی کو یہ معلوم ہے کہ کس زمین میں مرے گا. یہ ساری چیزیں غیب کے علم میں ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے کہ 5 چیزیں کیا ہیں, غیب کی چابیوں میں سے ہیں. اللہ کے سوا ان 5 چیزوں کو کوئی بھی نہیں جانتا. سب سے پہلی چیز کہ قیامت کی علامات تو ہمیں بتا دی گئی ہیں, لیکن وہ آئے گی کب اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, نہ کسی فرشتے نہ کسی رسول کو. دوسرا بارش کا معاملہ کہ بارش کہاں برسے گی, کتنی برسے گی, انسان صرف پریڈکٹ کر سکتا ہے, لیکن وہ پریڈکشن بھی انسان کی 100% ایکوریٹ نہیں ہے. وہ اس میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا ہو کر ہی رہے گا. پھر اس کے بعد کیا بتایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا چیز ہے, یعنی بچہ ہے یا بچی ہے, نیک بخت ہوگا بدبخت ہوگا, کس طرح کا ہوگا, اس کی شکل کیسی ہوگی. یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اس کے علاوہ انہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا. پھر انسان کل کیا کرے گا, اس کا دین کا معاملہ کیسا رہے گا, کیا وہ دنیا دار ہوگا, دیندار ہوگا, یا پھر وہ کل کس طرح سے کون سے کاموں میں مشغول ہونے والا ہے, اس کی زندگی کیسے گزرے گی, یہ سب اللہ کے علم میں ہے. اور 5ویں چیز موت کہاں آئے گی, گھر میں آئے گی, گھر سے باہر آئے گی, کسی اور دیش میں آئے گی, ہاسپٹل میں آئے گی, کس بیماری سے آئے گی. یہ ساری چیزیں یہ ان 5 علم میں سے ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کو ہیں اور کسی کو نہیں ہیں. یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہی پورے علم والا اور صحیح خبروں والا ہے, یعنی ساری خبریں صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہیں, اور ان ساری خبروں کو کوئی اور نہیں جان سکتا سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ آگاہ کر دے. سورہ سجدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے. پھر سے آیت اس بات پہ شروع ہو رہی ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے اسے گھڑ لیا ہے؟ نہیں, بلکہ یہ تیرے رب تعالیٰ کی طرف سے حق ہے تاکہ آپ انہیں ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا, تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. ایک لمبا وقت گزرا تھا, آپ کو پتہ ہی ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تو عرب لوگ جو تھے وہ ایک طرح سے بالکل وہ ہو گئے تھے, بالکل انویئر ہو گئے تھے. ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا. جو ان کے دین میں خرافات آتی چلی گئیں, ان کے باپ دادا ڈالتے چلے گئے, وہی فالو کرتے رہے. تو ایک لمبا گیپ تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس ان سے پہلے کوئی آیا نہیں تھا جو انہیں ڈرائے, اسی لیے آپ کو اللہ نے بھیجا. اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو جو کچھ ان کے درمیان ہیں سب کو 6 دن میں پیدا کر دیا, پھر عرش پر وہ قائم ہو گیا. تمہارے لیے اس کے سوا کوئی مددگار نہیں اور سفارشی نہیں. کیا پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کی تدبیر کرتا ہے, پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کی طرف چڑھ جاتا ہے جس کا اندازہ تمہاری گنتی کے 1000 سال کے برابر ہے. یہی ہے چھپے کھلے کا جاننے والا, زبردست غالب, بہت ہی مہربان, جس نے نہایت خوب بنائی جو کچھ بھی چیز اس نے بنائی ہے. اور انسان کی بناوٹ مٹی سے شروع کی, پھر اس کی نسل ایک بے بقعت پانی کے نچوڑ سے چلائی,
جسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی، اسی نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے۔ پھر سے انہی تینوں چیزوں کا ذکر دیکھیں، کان، آنکھ اور دل، اور انہی کو استعمال کرنے کا بار بار حکم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی آرگنز کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اس پر بھی تم بہت ہی تھوڑا احسان مانتے ہو۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتے ریئل میں بھی، یا کانوں سے سن ہی نہیں سکتے، یا جن کے دلوں میں کسی بھی طرح کی کوئی کنجنائٹل ڈیزیز ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو دل کی بیماریوں میں آتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اس طرح کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو یہ ساری چیزیں صحیح طور پر عطا کری ہیں، تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا احسان مانو گے، یہ ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ان سے بھی محروم ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، وہ عملی طور پہ ان سے محروم ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں رل مل جائیں گے، کیا پھر نئی پیدائش میں آ جائیں گے؟ بلکہ بات یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کی ملاقات کے منکر ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ فوت کرے گا جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کاش کہ آپ دیکھتے کہ جب کہ گنہگار لوگ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے، کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ پھر سے ویسا سین سیٹ ہے کہ جیسے سارے لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، سب اپنا سر جھکائے کھڑے ہیں، آپ اور میں بھی وہاں کھڑے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا بول رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم سب سمجھ گئے ہیں، تو ہمیں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک اعمال کریں۔ ہم یقیناً نیک اعمال کریں گے، یعنی ہم ایسا سچ میں کریں گے، آپ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت نصیب فرما دیتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ آیت پڑھوا دی تو بالکل ایسے ہی اس کو ریلیٹ کیجئے کہ جیسے اللہ نے ہمیں دوبارہ چانس دیا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کے لیے پھر سے زندگی مل گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو نصیب ہوتی ہے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا۔ اب تم اپنے اس دن کی ملاقات کے فراموش کر دینے کا مزہ چکھو، یعنی تم نے جو آخرت کو بھول کر صرف دنیا کر رکھی تھی، تو اب کیا کرو، مزہ چکھو۔ ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا، آج ہم بھی تمہیں بھول گئے ہیں، اور اپنے کیے ہوئے اعمال کی شامت سے ابدی عذاب کا مزہ چکھو۔ ہماری آیتوں پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب کبھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ آیت سجدہ ہے تو آپ لوگ سجدہ کر لیجئے۔ ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ کر رکھی ہے، یعنی ان کو جنت میں کیا کچھ ملنے والا ہے کوئی اسے امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ جو کچھ کرتے تھے یہ اسی کا بدلہ ہے۔ کیا وہ جو مومن ہو مثل اس کے ہے جو فاسق ہو؟ یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال بھی کیے ان کے لیے ہمیشگی والی جنتیں ہیں، مہمانداری ہے ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے جو وہ کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بنائے گا۔ اور یہ بار بار مینشن ہے کہ ان کے اعمال کے بدلے آپ کو جو جنت میں جانے کے لیے جو ایک سرٹیفکیٹ ملنا ہے، اللہ کی طرف سے اپروول ملنا ہے، تو وہ آپ کے اعمال کے بدلے ہوگا۔ پھر وہ اس میں جو اتنی نعمتیں اللہ نے بتائی ہیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی ہوں گی، وہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ جسے چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ جنت میں عطا کر دے، اور وہ آپ کے خلوص کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری، کن حالات میں رہ کے صرف اللہ کے بارے میں سوچا، نہ کہ اپنے بارے میں سوچا۔ لیکن جن لوگوں نے حکم عدولی کی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب کبھی اس سے باہر نکلنا چاہیں گے اسی میں لوٹا دیے جائیں گے۔ جیسے آپ دیکھیں گے نا، ایک جلتی ہوئی آگ کا گھڑا ہے، اب انسان تیر کے کوشش کر رہا ہوگا کہ وہاں سے بھاگ کے باہر نکلے، پر اسے پیچھے سے کھینچ لیا جائے گا، پھر سے اسے اندر کر دیا جائے گا، وہ بھاگ ہی نہیں سکتے، نکل ہی نہیں سکتے اس سے۔ کہہ دیا جائے گا کہ اپنے جھٹلانے کے بدلے میں آگ کا مزہ چکھو، بالیقین ہم انہیں قریب کے چھوٹے سے بعض عذاب اس بڑے عذاب کے سوا چکھائیں گے تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ یہ کون سے عذاب ہیں؟ جو دنیا کی زندگی میں مصیبتیں اور بیماریاں انسان کو آتی ہیں، جن پر اسے صبر کرنا پڑتا ہے، کسی بھی طرح کی توہین سمجھ لیں، کسی نعمت کی کمی سمجھ لیں، کسی جان کی کمی سمجھ لیں، جو بھی ہمیں پرابلمس پہنچتی ہیں دنیا میں وہ اس وجہ سے ہوتی ہیں تاکہ ہم پہلے ہی رجوع کر لیں اور اللہ تعالیٰ جو بڑا عذاب ہماری طرف آنے والا ہے اس سے ہمیں بچا لے۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے۔ یقین مانو کہ ہم بھی گنہگاروں سے انتقام لینے والے ہیں۔ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی
بس آپ ہرگز اس کی ملاقات میں شک نہ کریں، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو اپنی قوم کی ہدایت کے لیے، اور جب ان لوگوں نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے تھے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے، پھر سے صبر کی بات آئی کہ جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے ان کو لیڈرز بنا دیا، ہم نے ان کو اتھارٹی دے دی، جس کے بعد وہ لوگوں کو گائیڈ کرنے لگے، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کا کام کیا تھا صبر کے بعد، کہ وہ اللہ کی آیتوں پہ یقین رکھتے تھے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ آپ کا رب ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ قیامت کے دن کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ کیا اس بات نے بھی انہیں ہدایت نہیں دی کہ ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے مکانوں میں یہ چل پھر رہے ہیں؟ اس میں تو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، کیا یہ پھر بھی نہیں سنتے؟ کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا کر لے جاتے ہیں، پھر اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جسے ان کے چوپائے اور یہ خود کھاتے ہیں؟ کیا پھر بھی یہ نہیں دیکھتے؟ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کیا یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ نہیں سنتے، کیا یہ نہیں سمجھتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے ہمارے لیے کہ سنا کرو، دیکھا کرو، سمجھا کرو، پڑھا کرو۔ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتلاؤ، جواب دے دو کہ فیصلے والے دن ایمان لانا بے ایمانوں کو کچھ کام نہیں آئے گا اور انہیں ڈھیل بھی نہیں دی جائے گی۔ یعنی جب وہ ٹائم آئے گا اس وقت آپ ایمان لے آئیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آپ ان کا خیال چھوڑ دیں اور منتظر رہیں۔ یعنی اب آپ کیا کریں، آپ ان لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیجئے جن کے اوپر حجت تمام ہو چکی ہیں، نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی وہ مخالف ہی ہیں۔ پھر آپ ویٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور یہ بھی منتظر ہیں، یہ بھی ویٹ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ سورہ احزاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ تقوی پر جمے رہنا، اللہ کا تقوی اختیار کرنا، اور جو کام اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی ذمہ داری دی ہے، اس میں بھی اسی طرح اپنے پورے ایفرٹس ڈالتے رہنا، کافروں اور منافقوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے، یعنی آپ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے دین کو نہ چھوڑ دیں، یا دین پہ چلنا آپ کے لیے مشکل نہ ہو جائے، جو خود بھی فالو نہیں کر رہے، وہ اپنے لیے تو مشکل بنا رہے ہیں، آپ کے لیے بھی مشکل بنا رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی باتوں میں آنے کے لیے اللہ تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت علم والا ہوں میں جانتا ہوں کہ تمہیں کتنی مشکلیں آ رہی ہیں، لیکن پھر بھی تم اس پہ ڈٹے ہوئے ہو، اور میں بڑی حکمت والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کتنا مشکل ہے، یا کس کو کتنا دینا ہے، کس کو کتنا آزمانا ہے۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اس کی تابعداری کریے۔ یہاں پہ ہے جو کچھ، جتنا کچھ آپ کے سامنے پڑھ لیا گیا ہے اب تک، اس سب کو آپ فالو کریے کمپلیٹلی، اس کی تابعداری کریے۔ یقین مانیے اللہ تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ایک دل آپ کا اللہ کے ساتھ ہو، دوسرا دوسرے جس کے ساتھ معبود آپ نے بنا رکھا ہے اس کے ساتھ ہو، یا آپ اپنے نفس کی بھی سنیں اور آپ یہ سوچیں کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہمدردی آپ کی مسلمانوں کے ساتھ ہو اور ایک منافقین کی جیسے ہوا کرتی تھی کافروں کے ساتھ ہو۔ تو ان باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے تمہاری سچ مچ کی مائیں نہیں بنایا۔ یہ ایکچولی ایک طرح کی قسم ہوا کرتی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ آج سے تو میرے لیے حرام ہے، تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس بات پہ ان لوگوں کا ڈیورس ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ دور جاہلیت کی ایک طرح سے قسم تھی جس کا ذکر آپ آگے سورہ مجادلہ میں پڑھیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں رولنگز عطا کری ہیں۔ نہ تمہارے لیے لے پالک لڑکوں کو، جو لے پالک مطلب جو اڈاپٹیڈ ہوتے ہیں یا جن کو آپ منہ بولا اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، کہ وہ واقعی تمہارے بیٹے نہیں بن جاتے، وہ ایکچولی آپ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ آپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، نہ آپ ان کو اپنا نام کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، جو منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں۔ یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ حق بات فرماتا ہے، وہی سیدھی راہ سجھاتا ہے۔ یہاں پہ منہ بولے بیٹے کا جو ذکر ہے نا، تو ان کا حضرت زید کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا اور بالکل ریئل بیٹے کی طرح ان کے نام کے ساتھ اپنا نام جوڑ دیا تھا، جیسے زید بن محمد۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ تو تمہارے بھائی ہیں، وہ ایکچولی بیٹے نہیں ہو جائیں گے تمہارے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف ہی نسبت کرو، یعنی ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارو۔ اللہ کے نزدیک یہی پورا انصاف ہے۔ اسلام اتنا سچا اور بالکل صاف دین ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسی بات ہو جس میں کسی بھی
طرح کا کوئی ڈاؤٹ ہو سکے، انسان ذرا بھی گمراہی میں اندھیرے میں ہو کہ باپ کا تو کوئی اور تھا لیکن نام کسی اور کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے نام بھی نہیں ہٹوایا، چاہے وہ آپ کے ساتھ رہتے ہو، چاہے آپ نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا ہو، لیکن نام انہی کا رہے گا جو ان کے ریئل فادر تھے۔ اللہ کے نزدیک یہی پورا انصاف ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے حقیقی باپوں کا علم ہی نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی پھر وہ آپ کے دینی بھائی ہو جائیں گے، آپ ان کو اپنا بھائی بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے پہلے جو آپ کر چکے ہیں تو وہ آپ کی بھول مانی جائے گی، اس پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا۔ البتہ گناہ وہ ہے جس کا تم دل سے ارادہ کر لو، یعنی جان بوجھ کر کرنا، یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا، یعنی جو اس کا باپ نہیں ہے اس کے علاوہ کسی اور کا نام اپنے ساتھ جوڑ لیا، تو اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ تو آپ کو صرف اپنے ریئل فادر کے نام کے ساتھ ہی اپنا نام جوڑنا ہے، کسی اور کا نام آپ بعد میں اٹیچ نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک یہ رولنگ بھی آتی ہے کہ ہسبینڈ کا نام بھی جیسے لیڈیز لگا لیتی ہیں وہ بھی منع ہے، کیونکہ آپ کو صرف آپ کے باپ کے نام کے ساتھ ہی پکارا جانا چاہیے، یہی حدیث سے بھی ثابت ہے۔ کیونکہ کسی بھی امہات المومنین کو بھی آپ دیکھیں گے، صحابیہ کو آپ دیکھیں گے، سب کو ان کے باپ کے نام سے ہی پکارا گیا، چاہے ان کی شادی کیوں نہ ہو گئی ہو۔ پیغمبر مومنوں پر خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہاں پر رسول اللہ کی جتنی وائفس ہیں ان کا دوسرے سارے مردوں کے ساتھ نکاح حرام کر دیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری مائیں ہیں۔ جتنی بھی وائفز رسول اللہ کی وہ سب امہات المومنین ہیں، یعنی مومنوں کی مدرز ہیں۔ رشتہ دار کتاب اللہ کی روح سے بنسبت دوسرے مومنوں اور مہاجروں کے آپس میں زیادہ حقدار ہیں۔ اب جیسے پہلے تھا نا کہ جب مہاجرین آئے تھے تو اس کے بعد ان کو وراثت میں بھی حصہ دے دیا گیا تھا انصار کے تھرو، پر اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ کی پراپرٹی، آپ کی وراثت میں آپ کے ایکچوئل رشتہ دار زیادہ حقدار ہیں ان مومنوں کے علاوہ جو ابھی مہاجرین کی طرح ایز اے مہاجر آپ کے پاس آئے ہیں۔ ہاں، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہو، یعنی اگر ان کو آپ وصیت میں سے کچھ دینا چاہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ حکم کتاب الہی میں لکھا ہوا ہے، جیسے ہم پیچھے وراثت کا قانون پڑھ چکے ہیں۔ جبکہ ہم نے تمام نبیوں سے عہد لیا، بالخصوص آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے، اور ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا۔ یہ وعدہ کیا ہے؟ ایک دوسرے کی مدد کرنے کا، ایک دوسرے کے، یعنی ایک وقت میں اگر دوسرا نبی بھی آ جائے کہ پہلا نبی موجود ہو تو وہ اس کی ہیلپ کریں گے، یا وہ آگے آنے والے نبی کی جو ان کی کتابوں میں مینشن ہے اس کا ذکر کریں گے، لوگوں میں ان کی تصدیق کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت فرمائے، اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب، تکلیف دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ تمہارے مقابلے فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ غزوہ احزاب کا، جس پہ یہ اس صورت کا نام ہے، کہ یہ جو ہے 5 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسے ایکچولی احزاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر جتنے بھی اسلام کے دشمن تھے وہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کرنے کی پلاننگ کر لی۔ اب احزاب جو ہے وہ گروہ کو کہتے ہیں، یعنی گروپس کو۔ اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے مدینہ کے آس پاس جتنا ایریا تھا اس میں گہری خندق کھود دی تھی تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ جب دشمن اپنے گھوڑوں کو لے کر آئے نا تو آگے خندق کھدی ہوئی ہو جس کے ذریعے ان کے گھوڑے ان کے پاس ایک دم سے نہیں آ سکتے، وہ ان کے لیے ایک ہنڈرنس کا کام کرے گا۔ تو اس طرح یہ ہوا تھا کہ ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدینہ کے یہود تھے انہوں نے بدعہدی کر دی، انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے مدینہ سے اللہ کے رسول نے ان کو نکال دیا، کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا تھا، انہوں نے مشرکوں کی ہیلپ کی تھی مسلمانوں کے خلاف، تو ان کو اب مدینہ سے نکلنا ہی تھا۔ تو یہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے یہ مدینہ کے یہود۔ تو کفار نے جو مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے اور آس پاس کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو مدد کے لیے پکارا، جتنے یہودی تھے ان سب کو اکٹھا کیا اور سب کے سب مل کے مسلمانوں پر حملے کے لیے آ گئے۔ مشرکین مکہ میں سب سے آگے کون تھا؟ ان کا لیڈر ابو سفیان۔ انہوں نے کیا کیا؟ احد پہاڑ کے آس پاس ہی پڑاؤ ڈال دیا کہ تقریباً مدینہ کے آس پاس کا علاقہ تھا کہ ان کو کیا کریں گے؟ چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ 10,000 آدمیوں کا لشکر بتایا جاتا ہے اور مسلمان جو تھے وہ صرف 3,000 تھے۔
پھر اس کے بعد دوسرے ایریا میں جو مطلب مدینہ کے اطراف میں آس پاس میں ایک طرف مشرکین آ گئے، دوسری طرف کیا تھا، یہود کا قبیلہ آ گیا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ تھا، یعنی مسلمانوں سے ان کی ڈیل تھی، دوسرا یہود کا قبیلہ وہ بھی ان کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اب مسلمان کی ان کو مدد کرنی تھی مسلمانوں کو، لیکن انہوں نے بھی اپنا وعدہ توڑ دیا۔ اس طرح یہ ہوا کہ مسلمان چاروں طرف سے ایک طرح سے گھیر لیے گئے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی مشورہ دیتے ہیں، جب رسول اللہ مشورہ مانگتے ہیں سب سے تو وہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایک خندق کھود دی جائے، جس کی وجہ سے جو دشمن ہیں ان کا لشکر مدینہ میں نہیں آ سکتا، وہ باہر ہی رک جائے گا۔ اس طرح مسلمانوں کو موقع مل جائے گا اور وہ اپنی سیفٹی کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ بہت دن گزر گئے، مہینے گزر گئے، وہ اسی طرح باہر ہی ویٹ کرتے رہے، وہ اندر آئے ہی نہ۔ جیسے ہی وہ اندر آنے کی کوشش کرتے ایسے ہی مسلمانوں کے تیر ان کے اوپر آ جاتے، تو اس طرح سے لڑائی جو تھی وہ بڑھ ہی نہیں پائی آگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا ہوا کہ بہت تیز ہوائیں آندھی طوفان کی فارم میں بھیجی کہ جو انہوں نے وہاں خیمے لگا رکھے تھے مشرکین نے اور باقی لوگوں نے، مسلمانوں کے دشمنوں نے، وہ سارے کے سارے ٹینٹس ان کے اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی، ان کے دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف ڈال دیا۔ پھر اس واقعے کے بعد کبھی بھی کسی نے مدینہ پہ چڑھائی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس طرح سے مدد دی۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، تعملون بصیرا، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، یعنی مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ بھوکے پیاسے وہ خندق کھودنے پہ مجبور تھے اور اتنا ڈر کا مقام تھا بالکل کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر دشمن کبھی بھی حملہ کر سکتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی کیفیت بتائی کہ الگ الگ طرح سے ان کے دل میں برے برے خیال آنے لگے۔ حالانکہ آپ دیکھیں نا، سب سے بہترین مسلمان ہیں اس دور کے صحابہ، سب سے بہترین مسلمان ہیں اور قیامت تک ان سے بہتر مسلمان کوئی اور نہیں ہو سکتا، انبیاء کے بعد انہی کا درجہ آتا ہے۔ پھر بھی ان کے دل میں الگ الگ طرح کے گمان اور خوف اور اندیشے پیدا ہونے لگے۔ یہی مومن آزمائے گئے، ان کو آزمایا گیا ان حالات میں، پوری طرح وہ جھنجھوڑ دیے گئے، انہیں بالکل ہلا دیا گیا۔ اس وقت منافق وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے دھوکہ کیا، دھوکے کا وعدہ کیا۔ یعنی وہ تو کہتے تھے مسلمان جیتیں گے، دیکھیے آج تو مسلمانوں پر کیسا حملہ ہونے والا ہے، ہم تو بچیں گے ہی نہیں۔ ان کا ایمان ڈگمگا گیا کیونکہ وہ منافق تھے، سچے مسلمان نہیں تھے۔ لیکن مسلمانوں کو اللہ نے آزمایا، انہی کی ایک جماعت نے ہانک لگائی کہ اے مدینہ والو تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو لوٹ چلو۔ کچھ منافق کہنے لگے کہ بچ نکلو، کوئی نہیں بچا سکتا تمہیں، چلو واپس آ جاؤ۔ اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ جو باقی کے منافقین تھے ان لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ ہم واپس اپنے گھر جا رہے ہیں، ہم خندق نہیں کھود رہے کیونکہ ہمارے گھروں پہ بھی حملہ ہو سکتا ہے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں۔ حالانکہ وہ کھلے ہوئے اور غیر محفوظ نہ تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ جو دلوں میں بھی آتا ہے، آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ اپنے نبی پر ظاہر کر دیا کہ ان کے دل میں کیا تھا ایکچولی، وہ کتنا ڈر رہے تھے اپنی جان کے لیے اور وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان ہار جائیں۔ اگر مدینے کے اطراف سے ان پر لشکر داخل کیے جاتے، پھر ان سے فتنہ طلب کیا جاتا تو یہ ضرور اسے برپا کر دیتے، یعنی اگر لڑائی ہو جاتی تو اس کے درمیان بھی یہ لوگ فتنہ کر دیتے، مسلمانوں میں خوف ڈال دیتے یا پھر لڑائی کے درمیان ہی یہ کافروں کی مدد کرنے لگ جاتے، ایسا ممکن تھا۔ اس سے پہلے تو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ پیٹ نہ پھیریں گے، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کی باز پرس ضرور ہوگی، یعنی انہوں نے پہلے پکا پرومس کیا تھا کہ ہم کبھی بھی جنگ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے، آپ کی مدد کریں گے، لیکن اب ضرورت ہے، خندق کھدوائی جا رہی ہے، اٹ از اے پارٹ آف سمجھ لیجئے وار کا ہی پارٹ تھا، تب بھی آپ پیٹ موڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا اس بارے میں، جب موقع آ جائے اور اب آپ میدان جنگ میں آ پڑیں، پھر آپ کو پیٹ پھیر کے نہیں بھاگنا، کبیرہ گناہوں میں سے ہے یہ۔ کہہ دیجئے کہ گو تم موت سے یا خوف قتل سے بھاگو، یہ بھاگنا تمہیں کچھ بھی کام نہ آئے گا، اس وقت تم بہت ہی کم فائدہ اٹھاؤ گے، تمہیں لگے گا کہ تم بھاگ گئے تو تم نے اپنی جان بچا لی، حالانکہ موت جہاں ہے وہ تو تمہیں آ کے پکڑ ہی لے گی، الٹا تمہیں بھاگنے کا گناہ تو ملے گا ہی ملے گا۔ پوچھئے تو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچانا چاہے یا تم پر کوئی فضل کرنا چاہے، کون ہے جو تمہیں بچا سکے یا تم سے روک سکے؟ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی پاؤ گے نہ مددگار۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے انہیں بخوبی جانتا ہے جو دوسروں کو روکتے ہیں اور اپنے بھائی بندوؤں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چلے آؤ، یہ سارے کام چھوڑو، یہ باقی لوگ کرتے رہیں گے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، تم اپنے گھر میں رہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، باقی کے مسلمان ہیں وہ بہت ہے کرنے کے لیے۔ کبھی کبھی ہی لڑائی میں آ جاتے ہیں، یعنی کبھی کبھار تھوڑا بہت اپنے ایفرٹس ڈال دیے، ورنہ زیادہ تر کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں ہی رہتے ہیں۔
تمہاری مدد میں پورے بخیل ہیں. پھر جب خوف و دہشت کا موقع آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ آپ کی طرف نظریں جما دیتے ہیں اور ان کی آنکھیں اس طرح گھومتی ہیں جیسے اس شخص کی جس پر موت کی غشی طاری ہو. یعنی یہ بزدلی کا حال آپ ان کا دیکھیے. پھر جب خوف جاتا رہتا ہے تو تم پر اپنی تیز زبانوں سے بڑی بڑی باتیں بناتے ہیں. مال کے بڑے ہی حریص ہیں. یہ ایمان لائے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال نابود کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ اب تک لشکر چلے نہیں گئے اور اگر فوجیں آ جائیں تو تمنا کرتے ہیں کہ کاش وہ صحرا میں بادیہ نشینوں کے ساتھ ہوتے. یعنی اگر جنگ کا موقع آتا ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ کاش ہم یہاں ہوتے ہی نہیں, ہم کسی جنگل میں بیٹھ جاتے جا کے. تمہاری خبریں دریافت کیا کرتے. اگر وہ تم میں موجود ہوتے تو بھی کیا, نہ یہ لڑتے مگر برائے نام. یعنی یہ لڑتے بھی نہیں اگر یہ جنگ میں بھی شامل ہو جائیں. یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ میں ایک عمدہ نمونہ ہے. یہ آیت ہے اللہ تعالیٰ کے رسول کو فالو کرنے کے لیے, ان کا ایک نمونہ ہونے کے لیے, ان کا اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے. ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ کی یاد کرتا ہے. یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے رول ماڈل اپنے نبی کو بنایا. اب یہ کہنا کہ وہ نبی ہیں یا وہ الگ تھے, ہم ایسے نہیں ہیں, یہ ساری باتیں بے معنی ہیں, کیونکہ ہم بھی انسان ہیں, وہ بھی انسان تھے. اگر وہ ایک ڈیمو پیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے تو اس لیے کہ ہم اس کو فالو کریں, نہ کہ یہ سوچیں کہ ہی واز اے سپر نیچرل بینگ اور ہم تو ایسا کر ہی نہیں سکتے, ان کی طرح ہم ہو ہی نہیں سکتے. یہ سارے صرف شیطانی وسوسے ہیں. ہمیں اپنے حد درجے کوشش جتنی ہم کر سکتے ہیں ان کے طریقے کو ہی فالو کرنا ہے, چاہے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو رہا ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہی ہمارے لیے ایز اے مثال بنا کے بھیجا ہے. اور ایمانداروں نے جب کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے دیا تھا. یعنی دیکھیے منافقین کا حال بتایا کہ ان کا ڈرنا, ان کا بھاگنا, ان کی بزدلی. اور یہی مومن جب وہ اس عذاب کو, اس لشکر کو آتے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اور کیسے بڑھا دیتا ہے کہ ہاں اللہ کے رسول نے, اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا, اور اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے کہ ہمیں جنگ کے لیے جانا تھا, ہمیں تیاری کرنی تھی اور ہم کوشش کر رہے ہیں. تو دیکھو اللہ کا وعدہ واقعی سچا ہے. اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرما برداری میں اور اضافہ کر دیا, وہ اور زیادہ اللہ کے مسلم ہو گئے. مومنوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا, یعنی لڑنے کا, لڑ کے شہادت کا مقام پانے کا. بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا اور بعض موقع کے منتظر ہیں, یعنی کہ اب وہ کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جنگ میں وہ بھی شہید ہو جائیں جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا آخری سانس تک اللہ کے دین میں شامل رہنے کا. تو اس طرح سے وہ لوگ شہید ہو گئے, اور کچھ ہیں وہ جو بھی شہید ہونے کے منتظر ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ہم اپنی جان دے دیں. انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دے, اور اگر چاہے تو منافقوں کو سزا دے دے یا ان کی توبہ قبول فرمائے. ان کے لیے بھی موقع ہے. اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا, بڑا ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا. انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا, اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کو کافی ہو گیا. یعنی جنگ بھی شروع نہیں ہوئی, اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان لوگوں کو بچا لیا, ان کے لشکروں کو وہاں سے اکھاڑ دیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا. اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے. جن اہل کتاب نے ان سے ساز باز کر لی تھی, یعنی جو انہوں نے اپنا وعدہ توڑا تھا, اہل کتاب نے مسلمانوں کے خلاف جا کے مشرکین کی مدد کر رہے تھے, انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے قلعوں سے نکال دیا. انہیں بھی جلا وطن کرنے کا حکم ہو گیا اور ان کے دلوں میں بھی رعب بھر دیا. ایسے لوگ جو کہ وعدہ خلافی کرتے ہیں, دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے یا پھر مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو شکست بھی دیتا ہے اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بھی ڈال دیتا ہے کہ تم ان کے ایک گروہ کو قتل کر رہے ہو اور ایک گروہ کو قیدی بنا رہے ہو. اس نے تمہیں ان کی زمینوں کا اور ان کے گھر بار کا اور ان کے مال کا وارث کر دیا. جب یہ سارے لوگ, یہ بنو قریظہ والے جو مدینہ کے یہودی تھے جنہوں نے بدعہدی کی, جب ان کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین سے نکلوا دیا تو پیچھے جو جتنا ان کا مال تھا ان سب کے وارث اللہ نے مسلمانوں کو بنا دیا. اس زمین کا بھی جس کو تمہارے قدموں نے روندا نہیں, یعنی ایسی پاک زمین, ایسی زمین بھی تھی جس میں یہ لوگ وہ کیا کرتے تھے, کھیتی باڑی کیا کرتے تھے, یا پھر سرسبز زمین تھی. خیبر کی زمین بتائی جاتی ہے جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ دیا, مسلمانوں کی ہو گئی وہ زمین. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم زندگانی دنیا اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں. جب آپ یہ دیکھیں گے جتنی فتوحات ہوتی رہی, مسلمان جو تھے پہلے سے زیادہ ان کے حالات بہتر ہو گئے, تو جو انصار و مہاجرین کی عورتیں تھیں ان کو دیکھ کر
مگر اب جو اللہ کے رسول کی وائفس تھیں، ازواج مطہرات تھیں، ان کا بھی دل کرا کہ ان کو بھی تھوڑا نان نفقہ ملے، وہ بھی تھوڑا بہتر اپنی لائف اسٹائل کو بہتر کر سکیں، اچھے کپڑے پہنیں، یا ان کے پاس بھی پروویژنس آئیں اور زیادہ. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزاج تھی وہ بالکل سادہ تھی، ان کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں تھی، ان کو عام سی لائف پسند تھی، اسی لیے انہی کے مطابق وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ ان کی وائفس بھی اسی طرح رہیں. اب ان کی وائفس کے مطالبات آنے شروع ہو گئے کہ انہیں بھی اس طرح سے یہ چاہیے، یعنی سمجھ لیجئے کائنڈ آف کہ دنیا کی زینت کی خواہش ہونے لگی، جیسے کہ آپ اس آیت میں دیکھ سکتے ہیں. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے، ان کو دکھ بھی پہنچا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی، جو 1 مہینے تک جاری رہی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہیں اختیار دے رکھا ہے کہ چاہے تو تم رسول اللہ کے ساتھ اسی زندگی میں اسی طرح سے رہو جیسے رسول اللہ کہتے ہیں، یا تم چاہے تو ان سے آزاد ہو کے، یعنی آپ ان سے الگ ہو جائیے، کسی اور سے شادی کر لیجیے، اور یہ ساری پروویژنس جو آپ کو چاہیے آپ ان کے ساتھ آپ کو مل جائیں گی، آپ ان سے الگ ہو جائیے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست اجر ان کے لیے چھوڑ رکھا ہے، یعنی اگر آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور آخرت کے گھر پر یقین رکھتی ہیں تو تم میں سے نیک کام کرنے والے وہ اس سے اچھا اجر پائیں گے. اگر آپ صرف رسول اللہ کے ساتھ رہنے کو پریفر کریں گے دنیا کے مقابلے میں تو اللہ تعالیٰ بہت بہتر آپ کو اس سے زیادہ عطا کرے گا. اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو بھی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کرے گی اسے 2 گنا عذاب دیا جائے گا. جو بھی لوگ سمجھ لیجیے آپ کے کائنڈ آف ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہیں، اور اس میں ہم بھی آتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اس ٹائم دین کے علم بردار ہیں، ہمیں دیکھ کے لوگ مسلمانوں کی شناخت کرتے ہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی بھی ایسا بے حیائی کا کام کریں گے ہم تو 2 گنا عذاب دیا جائے گا. اور خصوصی طور پر یہاں پہ پیغمبر کی بیویوں کا نام ہے کہ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اور اگر ہم اپنے لیے سمجھے تو اس لیے کیونکہ ہم دین کے ریپرزینٹیٹیو ہیں تو 2 گنا عذاب ملنے کا ڈر ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی آسان بات ہے. کوئی بھی غلط کام کرنے سے پہلے سوچے کہ ہماری وجہ سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں اور اسلام کی غلط امیج جا سکتی ہے، اسی لیے اور زیادہ اویئر ہوں. اور خاص طور پہ اگر ہم دین کا لبادہ اوڑے ہوں، ہم اپنی دین میں پہچان ایسی بنائے ہوں، لائک جیسے آپ عبایا کیری کرتے ہیں یا آپ کی داڑھی ہے یا کسی بھی طرح کی کوئی آپ کی دینی شغل ہیں، تو آپ زیادہ دھیان رکھیں اس چیز کا کہ لوگ آپ کو ہی دیکھ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ مہنگی پڑ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام کوششوں کو قبول فرمائے، اور جتنا ان آیات میں ہم نے پڑھا ہے اسپیشلی صبر کے بارے میں اور اللہ کے احکامات پہ اپنا سر جھکانے کے بارے میں، تو ان ساری چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور جن لوگوں کو پریشانیاں ہو رہی ہیں کافی زیادہ، اللہ تعالیٰ ان سب کی لائف کو بھی آسان کرے، سب کے لیے آسانیاں فرمائے، سب کا جنت میں جانا آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.